بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى وإنك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم۔ محترم سامعین اکرام، عزیز بزرگان دین، اسلامی سال کے اعتبار سے یہ مہینہ تیسرا مہینہ ہے۔ تیسرے مہینے کا نام حدیث کی کتابوں میں ربیع الاول آیا ہے۔ ربیع الاول مشہور ہے کہ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ اس مہینے میں پیدا ہوئے۔ کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے یہ اتھینٹک نہیں ہے۔ کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے یہ پکا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس مہینے میں ہوئے یہ بہت سے حضرات، بہت سے محدثین ایسا کہتے ہیں۔ بعض محدثین حضرات نے دوسرا مہینہ بھی ذکر کیا ہے، بعض نے رمضان کا مہینہ ذکر کیا ہے، اور بعض حضرات نے شوال کا مہینہ ذکر کیا ہے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی پیدائش ربیع الاول میں نہیں ہوئی بلکہ محرم میں ہوئی۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں۔ تو بہرحال لیکن زیادہ علماء و محدثین کا یہ کہنا ہے کہ ربیع الاول میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ کون سی تاریخ کو ہوئی ہے یہ پکا نہیں ہے، اور زیادہ تر علماء تاریخ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ 9 تاریخ کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، 9 ربیع الاول۔ ہمارے ہندوستان کے علماء میں بہت سے علماء، چاہے وہ دیوبند کے ہوں یا بریلی کے علماء ہوں، مولانا احمد رضا خان صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں، تقریباً علماء یہ کہتے ہیں کہ 9 تاریخ ربیع الاول کی 9 تاریخ کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ 12 تاریخ کو ہوئی ہے، 12 ربیع الاول۔ بہرحال حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، کون سی تاریخ کو لائے یہ پکا نہیں ہے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ آپ کون سی تاریخ کو دنیا سے پردہ فرما گئے، کون سے دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ جو وقت موعود اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا تھا دنیا کے اعتبار سے، تو وہ دنیا کا وقت آپ کا کب ختم ہوا، یعنی آپ کب تشریف لے گئے، یہ بات پکی ہے، اور وہ ہے 12 ربیع الاول۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے جانے کی تاریخ بالکل اتھینٹک ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، بالکل پکی ہے کہ وہ 12 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ آئے کب یہ پکا نہیں ہے۔ بہرحال حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کب آئے اور کب گئے یہ اہم نہیں ہے،
اہم یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام آئے کیوں آئے، کیوں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پیدا کیا گیا، کیوں نبی بنا کر بھیجا گیا، یہ بات اہم ہے۔ کب آئے کب گئے یہ اصل نہیں، کیوں آئے اور کیا کر کے گئے، کیا اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ رویہ رکھا اور آپ کے ساتھ کیسی کیسی قربانیاں ہوئیں اور کیسے کیسے مصائب آپ نے جھیلے اور کیا کیا آپ نے دنیا کے اندر کیا، یہ اصل چیز ہے جو دیکھنے کی۔ ایک ہے تاریخ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدا ہونے کی، اور ایک تاریخ وہ ہے جس تاریخ کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نبی بنائے گئے، یعنی آپ کی نبوت کا اعلان کیا گیا۔ یا غار حرا میں آپ تشریف فرما ہیں، فرشتہ آتا ہے اور اس سے پہلے آپ کو خواب پڑھتے ہیں، فرشتہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے سینے سے دبایا، گھبرا گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار دو بار تین بار، جیسے کوئی گلے سے گلا ملتا ہے، گلے ملتے ہیں، گلے مل کے ایسے باہوں میں ڈال کے دباتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت جبرائیل نے ایسے دبایا، گلے ملے اور ایسے سینے سے لگا کے دبایا، اللہ کے رسول گھبرا گئے، ڈر گئے۔ دو بار ہوا، تین بار یہی کیفیت ہوئی، پریشان ہو گئے اللہ کے رسول۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اس کے بعد کہا پڑھ، مجھے پڑھنا نہیں آتا، پھر دبایا، کہا پڑھ، پڑھنا نہیں آتا، کہا پڑھ، پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ پہلا لفظ ہے قرآن مجید کا، یہ پہلا لفظ ہے اللہ رب العزت کی وحی کا، جو اس دھرتی پر، اس کائنات پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلا۔ حضرت جبرائیل نے اس الفاظ کو، اس آواز کو دہرایا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات سنی اور اس کو پھر ریپیٹ کیا۔ تو ایک تاریخ وہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کی گود میں تشریف لائے، اور ایک تاریخ وہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبی بنا کر بھیجے گئے، یعنی آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ نبوت تو پہلے سے طے تھی، لیکن ابھی دنیا والوں کو معلوم نہیں تھا، دنیا والوں کو معلوم نہیں تھا۔ تو ایک وہ تاریخ، اور ان دو تاریخوں کے بیچ میں 40 سال کا فاصلہ ہے، 40 سال کا فاصلہ۔ 570 عیسوی جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا ہے، پھر اس کے بعد 610 عیسوی جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا سال ہے، اس سال آپ نبی بنائیں گے۔ 40 سال کا وقفہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک تاریخ یہ اور ایک تاریخ یہ، اور ایک زندگی وہ جو حضرت آمنہ کی گود میں آنے کے بعد سے لے کے 40 سال تک گزری، ایک زندگی 40 سال کی، اور ایک زندگی 40ویں سال کے بعد 23 سال کی، دو زندگیاں، ایک نبوت ملنے سے پہلے اور ایک نبوت ملنے کے بعد۔ ان دو زندگیوں کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے ایمان والو، اے دنیا والو، اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمہارے لیے ایک نمونہ رکھا ہے، نبی کو تمہارے لیے ایک آئیڈیل بنایا ہے، ایک نمونہ بنایا ہے، ایک مثال بنایا، نمونہ۔ دیکھیے نمونہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم اپنی زبان سے ادا کرنا بہت آسان ہے نمونہ۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی ذرا یہاں شیر کا نمونہ اتار دو، اب وہ بیچارہ شیر کا نمونہ اتارنے کے بجائے مرغی کا اگر نمونہ اتار دے تو اسے لوگ کیا کہیں گے؟ شیر کا نمونہ تو اتار دیا، لیکن
اس پہ وہ کلر نہیں ہے جو شیر پہ ہوتا ہے، اتنی ٹانگیں نہیں ہیں جتنی ٹانگیں شیر کو ہوتی ہیں، اس کے پنجے ویسے نہیں ہیں جیسے شیر کے ہوتے ہیں، اس کی مونچھیں ویسی نہیں ہیں جیسے شیر کی ہوتی ہے۔ نمونہ تو اتار دیا، نمونہ تو بنا دیا، لیکن نمونہ مکمل نہیں۔ تو آدمی دیکھ کے کہے گا بھائی ٹھیک ہے نمونہ تو بتایا، لیکن بتاؤ دکھ کہاں رہا ہے شیر کی طرح؟ یہ دنیا والے سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو نمونہ قرار دیا ہے، تو نمونہ بنانے کے لیے یا نمونہ بننے کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے نا پہلے سے، کہ بھئی ایک چیز ادھر ہے تو اس کا نمونہ یہ ہے۔ تو ہے کس کا نمونہ اللہ کے نبی؟ کس چیز کا نمونہ ہے؟ کس چیز کا آئیڈیل ہے؟ میرے دوستو یہ سوال یاد رکھ لیجئے، یہ سوال زندگی کے ہر لمحے میں اپنے آپ سے کیجئے، اپنے آپ سے کیجئے کہ نبی ہمارے لیے نمونہ بنائے گئے ہیں تو کس بات کا نمونہ بنائے گئے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، سب سے اچھا نمونہ ہے۔ اگر تم کسی چیز کو فالو کر سکتے ہو تو وہ اللہ کے نبی ہے۔ تو کس چیز میں ہے؟ کس چیز میں نمونہ بنایا گیا ہے؟ کہ کس چیز کی مثال بنائی گئی؟ ادھر درخت ہے تو درخت کی مثال ادھر ہو سکتی ہے، چلو ٹھیک ہے، ظاہر میں موجود نہیں ہے۔ کسی نے کوئی کتاب لکھی اور اس میں ایک شکل اتاری، کتاب میں لکھنے والے نے لکھا کہ بھئی ایک چیز تھی، اس کو 2 آنکھیں تھیں، ایک کان، ایک ناک، ایک پیر، ایک ہاتھ، ایک خاکہ ذہن سے اس نے لکھ دیا، ایک خاکہ اس نے اپنی ذہن سے لکھ دیا، لیکن اب اس کو سمجھنے کے لیے سامنے نمونہ ہونا چاہیے، تو نمونہ نہیں ہے۔ تو لکھنے کے بعد آدمی نمونہ بناتا ہے۔ ایک اور مثال لے لیجئے، آپ کو کوئی ڈیوائس بنانا ہے، کوئی مشین تیار کرنی ہے، کار بنانی ہے۔ کار کمپنی میں بننے سے پہلے انجینئرز کیا کرتے ہیں؟ اس کا پیپر ورک کرتے ہیں، اس کی ایک ہارڈ کاپی تیار کرتے ہیں کہ میجرمنٹ اس کا پورا ایک پیپر پہ اتار دیا جاتا ہے کہ بھئی کون سی چیز کیسی ہوگی۔ گھر بنانا ہے تو گھر بنانے سے پہلے ایک انجینئر، چاہے وہ سول انجینئر ہو، اسٹرکچر انجینئر ہو، کچھ ہو، وہ ساری چیزیں تیار کرتا ہے اور اس کا ایک نقشہ بناتا ہے۔ کیسے نقشہ بنائے گا؟ اس میں اتنے mm کی راڈ لگے گی، اتنے راڈ لگیں گے، اور یہاں پہ بیم ہوگا، یہاں پلر ہوگا، دیوار ایسی ہوگی، فلاں ہوگا، ساری چیزیں۔ یہ پیپر ورک ہے۔ اس پیپر ورک کا نمونہ کہاں ہے؟ وہ بلڈنگ۔ اس پیپر ورک کا نمونہ کہاں ہے؟ یہ کار۔ یہ کار جو اس پیپر میں اتری ہوئی ہے، اس کا نمونہ ادھر ہے۔ تو اللہ کے نبی نمونہ ہیں، تو کس چیز کے نمونہ ہیں؟ کس چیز کے آپ آئیڈیل ہیں؟ میرے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ نے پوچھا، امی جان ذرا یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن۔ اگر نبی کے اخلاق دیکھنے ہوں تو قرآن دیکھ لو۔ یعنی اب سمجھیے کہ نبی کس چیز کا نمونہ ہے؟ ادھر قرآن کا پیپر ورک ہے اور اس کا نمونہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر قرآن دیکھو اور اس کا نمونہ نبی کو دیکھو۔ ادھر قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھو اور اس کا نمونہ نبی کو دیکھو۔ نماز کا تذکرہ قرآن میں دیکھو اور اس کا نمونہ نبی میں دیکھو۔ وضو کا تذکرہ قرآن میں دیکھو اور اس کا نمونہ نبی میں دیکھو۔ حج کا تذکرہ قرآن میں دیکھو اور اس کا نمونہ نبی میں دیکھو۔ صدقہ خیرات کا تذکرہ قرآن میں ملے گا، نمونہ نبی میں ملے گا۔ رشتہ داریاں نبھانا اور جھوٹ سے بچنا اور جتنے کام ہیں، چوری سے بچنا، سارا قرآن میں دیکھو اور اس کا نمونہ ادھر نبی میں تلاش کرو۔ یہ ہے نمونہ۔ زبان سے کہنا بہت آسان ہے، زبان سے بولنا بہت آسان ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے آئیڈیل ہیں۔ تو آئیڈیل کس بات میں ہے؟ آئیڈیل اس بات میں ہے کہ قرآن
ادھر قرآن کا ایک ایک حرف پڑھتے جاؤ اور ادھر نبی کو دیکھتے جاؤ. بالکل پریکٹیکل زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے ایک ایک لمحے میں قرآن برابر اترتا جائے گا، برابر دکھتا جائے گا. ادھر پڑھتے جاؤ، ادھر دیکھتے جاؤ، ادھر پڑھتے جاؤ، ادھر دیکھتے جاؤ. یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے نبی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ رکھا گیا ہے، بہترین آئیڈیل بنایا گیا ہے اللہ کے نبی کو تمہارے لیے. میرے دوستو، اللہ کے نبی کی یہ شان ہے، یہ شان کسی اور میں نہیں ملے گی. پوری دنیا چھان مار لو، پوری دنیا تلاش کر لو، جو شان یہ پریکٹیکل لائف کی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے وہ کسی اور میں نہیں ملے گی. ہاں، اچھے لوگ بہت گزرے ہیں، اچھے لوگ دنیا میں بہت گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، تاریخ کے بنانے والے بادشاہ گزرے ہیں جن کو آج تک تاریخ نے یاد رکھا ہے. آپ نپولین کا تذکرہ پڑھ لیجئے، آپ نے شیکسپیئر کو پڑھ لیجئے، آپ کسی اور بڑے کو پڑھ لیجئے، دنیا کے اس علاقے میں گزرنے والے گوتم بدھا کو پڑھ لیجئے، شری کرشن کو پڑھ لیجئے، رام کو پڑھ لیجئے، اور نہ جانے کتنے گزرے ہیں. ان ساروں کو پڑھ لیجئے، ان کی پریکٹیکل لائف دیکھیے کیسی ہے، اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے اور آپ کی پریکٹیکل لائف کو دیکھیے. میرے دوست دونوں میں زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. نیک بننا بہت آسان ہے، ٹھیک ہے مشکل ہوگا لیکن پھر بھی بن سکتے ہیں نیک بننا. بھائی فلاں آدمی بڑے شریف تھے، بڑے نیک تھے، دھوکہ نہیں دیا، چوری نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو ستایا نہیں، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رہتے تھے، بچوں کے ساتھ اچھا رہتے تھے. لوگ تذکرہ کرتے ہیں، محلے میں کسی نیک آدمی کا انتقال ہو جائے، کیا آدمی تھا وہ، ہیرا آدمی تھا، فرشتہ آدمی تھا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے. میرے دوستو، کیا اتنا ہی کافی ہے نقصان نہیں پہنچانا؟ کیا جھوٹ نہیں بولنا کافی ہے؟ کیا کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا کافی ہے؟ ادھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو بھی دیکھیے، آپ نے بھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے بھی تکلیف نہیں پہنچائی، آپ نے بھی دھوکہ نہیں دیا، پوری زندگی آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا. لیکن ایک آدمی جس کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ شریف ہے، نیک ہے، فلاں ہے، دھوکہ نہیں دیا، چوری نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، کبھی کوئی غلطی نہیں کی. میرے دوستو، دھوکہ نہیں دیا تو کیا لوگوں کو دھوکے سے بچایا بھی ہے؟ چوری نہیں کی تو چوروں کو چوری سے روکا بھی ہے. نماز پڑھی ہے تو جو بے نمازی ہے اس کو نمازی بنایا بھی ہے کہ نہیں بنایا ہے؟ صدقہ خیرات تو خود کرتا رہا لیکن دوسروں کو اس پہ آمادہ کیا بھی کہ نہیں کیا؟ کبھی دنیا جمع نہیں کی، ٹھیک ہے دنیا نہیں جمع کی، گھر نہیں بنایا، پراپرٹی نہیں بنائی، لیکن دوسروں کے لیے کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ کسی پہ ظلم خود نہیں کیا لیکن کبھی کسی مظلوم کی مدد کی بھی کہ نہیں؟ میرے دوستو، یہ اصل ہے، یہ اصل اپنی نجی لائف میں، اپنی پرسنل لائف کے اندر اچھے ہو جانا میرے دوستو اتنا کمال نہیں ہے. آج کل لوگ اپنا دروازہ گھر کا بند کر لیے، باہر چھوڑو بھائی دنیا، ہم کو کیا کرنا ہے، ہم ادھر جانا نہیں، وہ باتیں سننا نہیں، اپنے میں آپ رہو، مزے میں رہو. وہ کیوں کسی کے مسئلے میں جائیں، کیوں برے بنے، کیوں ادھر بولے تو ان کو برا، ادھر بولے تو ان کو برا، لہذا جاؤ مت، بس اپنے میں آپ. یہ آج کا فیشن چل رہا ہے، فیشن. یہ اصول نہیں کہوں گا میں اس کو، فیشن چل رہا ہے. آج کوئی درد ہی نہیں ہے، درد ہی نہیں ہے. میرے دوستو، یہ چیز اصل نہیں ہے. اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے. آپ نے جھوٹ نہیں بولا لیکن جھوٹ بولنے بھی نہیں دیا، جھوٹ بولنے بھی نہیں دیا. آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا لیکن کسی اور کو بھی دھوکہ دینے نہیں دیا. آپ
صدقہ خیرات کرتے رہے، آپ نے کچھ جمع نہیں کیا، لوگوں کو بانٹتے رہے اور لوگوں کو بھی اس بات پہ آمادہ کرتے رہے کہ آپ بھی لوگوں کو بانٹتے رہو۔ اور یہ نہیں کہا کہ جو ہے سب لٹا دو، نہیں، جتنا ہے اس میں سے کچھ دے دو غریبوں کو، کچھ دے دو رشتہ داروں کو، کچھ دے دو اپنے پڑوسیوں کو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان، یہ پریکٹیکل لائف۔ نماز پڑھی، نماز کا حکم قرآن میں ہے، خود بھی پڑھتے رہے، لوگوں کو بھی نمازی بنایا۔ لوگوں سے کہا 5 نمازیں پڑھو، لیکن خود کتنے پڑھتے تھے؟ فجر، فجر سے پہلے تہجد، فجر، پھر فجر کے بعد اشراق، چاش، پھر اس کے بعد ظہر، عصر، مغرب، اوابین، عشاء، اور پھر رات میں کھڑے ہو گئے نفلوں کے لیے تو آپ کے پیر پھول جاتے تھے۔ لوگوں کے لیے 5 نمازیں اور خود کے لیے بے شمار۔ کبھی زندگی میں اللہ کے نبی نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، کبھی نہیں چھوڑی پوری زندگی کے اندر۔ تہجد نبی کے لیے واجب کا درجہ رکھتی تھی، امت کے لیے تو چلو نفل ہے، پڑھ لی ثواب ملے گا، نہیں پڑھے کوئی گناہ نہیں، لیکن نبی کے لیے واجب ہوا کرتی۔ یہ نمونہ، یہ اس کو کہتے ہیں نمونہ۔ لوگوں کے لیے تو نمازوں کا حکم کیا 5 اور خود کے لیے خود عمل کرتے رہے، اور کسی کو دھوکہ نہیں دیا، لیکن دھوکے سے بچاتے بھی رہے، اور کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا لیکن ظلم کو روکتے بھی رہے، مظلوم کی مدد بھی کرتے رہے، نہ نبوت لانے سے پہلے اور نبوت لانے کے بعد بھی۔ ایسا نہیں کہ نبی بننے کے بعد ہوا ہو، نبی بننے سے پہلے بھی آپ نے مظلوموں کی مدد کی، کمزوروں کی مدد کی، بیواؤں کی مدد کی، آپ نے بے سہارا لوگوں کا سہارا دیا، اور کیا کیا نہیں کیا۔ اور معاف کرنا، درگزر کرنا۔ میرے دوستو، ایک آدمی چلو مجبور ہے، معذور ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، خاموش بیٹھ گیا تو چلو معاف کر دیا، تو ایک آدمی ہاں بھائی معاف نہیں کریں گا تو اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ مجبور آدمی۔ ایک بڑا آدمی ہے، کسی لیڈر نے کسی پہ ظلم کر دیا، اب وہ بیچارہ غریب، جان دو بھائی میں چھوڑ دے رہا ہوں، میں معاف کر دے رہا ہوں۔ بھائی اب لوگ بولیں گے اس کو معافی کر سکتا ہے، دوسرا کر ہی کیا سکیں گا، بدلہ تو لینے کی طاقت ہے ہی نہیں اس میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی پیدائش سے لے کر 40 سال کی ہے، مکے کی ہے نا زندگی، مکے کی پوری زندگی، اور اسی طریقے سے مکے میں نبوت کا اعلان ہونے کے 10 سال کی زندگی، یعنی مکی زندگی۔ یہ ساری زندگی ایک بات ہم یہ مان لیتے ہیں کہ نبی کے پاس پاور نہیں تھا، بظاہر طاقت نہیں تھی، آپ کے پاس فوج نہیں تھی، آپ کے پاس سلطنت نہیں تھی، کچھ نہیں تھی مکے کے اندر، لیکن پھر بھی آپ معاف کرتے رہے، پھر بھی درگزر کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، لیکن جب مدینے آ گئے، مدینے میں آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے آپ کو قدرت عطا کی، آپ کو پاور عطا کیا، اور اتنا پاور عطا کیا کہ پوری دنیا کی طاقتیں آپ کا نام سن کے کانپ جاتی تھی، اور مکہ پہنچے، مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد مکے میں جتنے لوگ ہیں، ابو سفیان ہے، صفوان بن امیہ ہے، عکرمہ ابن ابو جہل ہے، اور اسی طریقے سے حبار ہیں، اور عمیر ابن وہب ہیں، اور نہ جانے بڑے بڑے لوگ۔ یہ بڑے بڑے لوگ وہ تھے جو مکے کے اندر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جانی دشمن ہوا کرتے تھے۔ صفوان بن امیہ نے عمیر ابن وہب کو ایک پلان بنایا، ایک خنجر دیا زہر میں ڈبو کر کہ جاؤ مدینے جاؤ، اور جیسے ہی تمہیں محمد الرسول اللہ دکھیں تو تم گھات لگانا اور ان پر حملہ کر دینا اور ان کا کام تمام کر دینا۔ صفوان بن امیہ کی پلاننگ تھی، اور عمیر ابن وہب نے تیاری کی، خنجر چھپایا اور چلے مدینہ۔ پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی طریقے سے خبر ہو گئی، آپ وہاں سے بھاگے ہوئے واپس آ گئے عمیر ابن وہب۔ اب مکہ فتح ہو گیا، عمیر ابن وہب مکے میں موجود ہیں، صفوان بن امیہ بھی ہے۔ اب حضور آ رہے ہیں، حضور کا لشکر آ رہا ہے، ساری فوج آ رہی ہے، ساری فوج۔
اب ہر کوئی سوچ رہا ہے اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ، ہم نے کچرا پھینکا تھا، ہم نے اوجھڑی ڈالی تھی، ہم نے فلاں کیا تھا نبی کے ساتھ، ہم نے فلاں کیا تھا، میں خنجر چھبانے کے لیے اور خنجر سے مارنے کے لیے گیا تھا، فلاں کیا تھا۔ سارے لوگ ڈر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کے پاس کیا ہے؟ پاور ہے، طاقت ہے۔ اگر قتل کرنا چاہیں تو کوئی روک سکتا تھا مکے میں اللہ کے نبی کو؟ کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس مکمل اتھارٹی تھی، مکمل اختیار تھا، مکمل پاور تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا؟ ابو سفیان جہاں ہے معاف، سب کو معافی، من دخل دار ابی سفیان، یہ تک کہا کہ ابو سفیان کے لیے معافی، ابو سفیان کے گھر میں اگر کوئی چھپنے کے لیے گھس جاتا ہے اس کے لیے بھی معافی، حرم میں کوئی داخل ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی معافی، مکے کی گلیوں میں معافی کا اعلان کر دیا۔ صفوان بن امیہ، عمیر ابن وہب اللہ کے نبی کے سامنے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کے سامنے حضرت عمیر نے کہا، عمیر اسلام قبول کر چکے تھے، عمیر نے کہا کہ دیکھیے صفوان بن امیہ مکے سے بھاگ گئے ہیں، آپ سے ڈرتے ہیں، اور وہ یمن کے علاقے کی طرف جانے کے لیے جدہ گئے ہیں، سمندر کے راستے سے وہ یمن جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا صفوان بن امیہ سے کہو کہ اس کے لیے امان ہے، اس کے لیے معافی ہے۔ تو حضرت عمیر ابن وہب نے کہا اے اللہ کے رسول، اس بات کی کوئی گارنٹی، اس بات کے لیے کوئی کچھ لکھ تو دیجئے کہ آپ نے معافی نامہ دے دیا۔ قربان جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور عمیر کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ نشانی ہے میں نے صفوان کو معافی دے دی۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ آپ مجبور نہیں تھے، آپ معذور نہیں تھے، آپ کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، سب کچھ تھا آپ کے پاس، لیکن پھر بھی معافی۔ یہ ہے نمونہ، یہ ہے اسوہ، اس کو کہتے ہیں آئیڈیل، یہ ہے آئیڈیل اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ عمیر گئے، جدہ پہنچے، وہ کشتی میں سوار ہونے ہی والے تھے، حضرت عمیر نے صفوان بن امیہ سے کہا کہ چلو مکہ چلتے ہیں، تم نے ہمارے نبی کا رحم نہیں دیکھا، تم نے ہمارے نبی کے اوصاف نہیں دیکھے۔ تو حضرت عمیر نے کہا دیکھو صفوان، اللہ کے نبی نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور نشانی کے لیے اپنی پگڑی دی ہے کہ یہ پگڑی تمہارے معافی نامے کا اعلان۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کیا کہا؟ میں نے سنا ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے اور امان دے دی ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ہاں، لیکن یاد رکھنا میں اسلام قبول نہیں کروں گا ابھی۔ آپ نے امان دی ضرور ہے، لیکن اس کے بدلے میں اسلام قبول کر لوں ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے مہلت چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا صفوان کوئی بات نہیں، ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، 2 مہینے 6 مہینے کی مہلت لے لو، پھر بھی تمہارے لیے معافی۔ پھر بھی تمہارے کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جس نے پلاننگ کر کے نبی کو مارنے کے لیے، جس نے جو زہر میں چھپا ہوا بجھا ہوا خنجر حوالے کیا تھا، اس کے ساتھ یہ سلوک۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ وہاں سے ہٹے، پھر 2-4 دن کے اندر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہودیہ عورت خیبر گئی، خیبر گئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، وہاں لوگوں نے، یہودی لوگ رہا کرتے تھے، دعوت دی کھانے کی دعوت پہ اللہ کے نبی نے دعوت قبول کر لی، کس کی؟ یہودی عورت کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی نے ایک لقمہ ایسا منہ میں رکھا، پھر نکال دیا۔ وحی آئی آسمانوں سے، حضرت جبرائیل آئے، کہا اللہ کے نبی کھانا نہ کھائیے، اس میں زہر ملا ہوا ہے، اس میں زہر ملا ہوا ہے، کھانا نہ کھائیے۔ بس یوں رکھا اور نکال دیا۔ زہر کا اثر زبان پہ تھوڑا سا چڑھ چکا تھا۔ اس عورت کو بلایا گیا، پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، پوچھا کیا تو نے اس میں زہر ملایا؟ اس عورت نے کہا ہاں میں نے زہر ملایا۔
اعتراف کر لیا، قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، فوج تھی، تلوار تھا، سب کچھ تھا اللہ کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس، لیکن اللہ کے نبی نے یہودیہ اور اس سے کہا ٹھیک ہے جا چل نکل یہاں سے، بس چھوڑ دیا اسے۔ کس کو چھوڑ رہے ہیں؟ جو کھانے میں زہر ملا چکی ہے اس کو اللہ کے نبی معاف کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج ہم کہتے ہیں نبی ہمارے آئیڈیل ہے، نبی ہمارے آئیڈیل ہے، نبی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نمونہ ہے تو کس چیز میں نمونہ ہے؟ ان چیزوں میں۔ ادھر قرآن پڑھو ادھر نبی کو دیکھو، ادھر قرآن پڑھو ادھر نبی کو دیکھو۔ قرآن کہتا ہے نماز، تو نماز کہاں ہے؟ نبی کے پاس ملے۔ قرآن کہتا ہے روزہ، نبی کے پاس روزہ ادھر ملے گا دیکھنے۔ یہ ہے کان خلقہ القرآن۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، عملی جو زندگی تھی وہ قرآن کا نمونہ تھی، قرآن کا نمونہ۔ میرے دوستو، بہت آسان ہے خود شریف بن جانا، اپنی پرسنل لائف سدھار لینا، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اپنے آپ کو بھی اس مشقت میں ڈالتے رہے، آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی سب کے لیے نمونہ تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ خود صحیح ہے تو خاموش بیٹھ گئے، لیکن آپ کو فکر تھی دوسروں کی بھی۔ خود جھوٹ سے بچتے رہے پوری زندگی، اور لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کی اور بچایا بھی۔ اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لایا ہے دنیا کے اندر کہ کوئی اور نہیں لا سکتا ایسا معاشرہ۔ میرے دوستو، نبی کی سب سے نمایاں خصوصیت، نبی کی سب سے بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی پریکٹیکل لائف کسی اور جیسی نہیں ملے گی۔ ہم آج کہتے ہیں، ہم ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، اور بھی کہنے والے ہیں، بہت سے کہنے والے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کہنا ایک ہے اور ہماری پریکٹیکل لائف ایک ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کے بارے میں سوچ لے، لیکن نبی کا ایسا نہیں تھا، ایسا نبی کا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو کہتے تھے پہلے خود کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب خندق کے موقع پر، جب خندق کھودی جا رہی ہے، لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، صحابہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، ایک صحابی نے اپنا پیٹ اٹھا کے بتایا اللہ کے نبی بھوک لگی ہے، پتھر باندھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی چادر اٹھائی تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ ہے نمونہ، یہ ہے اسوہ۔ میرے دوستو، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا روشن پہلو اور بنیادی پہلو ہے۔ آج ہمارے زندگیوں میں میرے دوستو یہ چیز ختم ہو گئی۔ ہمیں بولنا آتا ہے، ہمیں لکھنا آتا ہے، ہمیں تقریریں کرنی آتی ہیں، ہمیں معلومات ہیں، کیا نہیں معلوم ہے ہمیں؟ کیا نہیں معلوم ہے؟ ہمیں بہت کچھ معلوم ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں ہم نہیں اتر رہے ہیں پورے۔ ہم عمل کرنا نہیں چاہتے، عملی زندگی پورا کرنا نہیں چاہتے۔ میرے دوستو، یہ اصل چیز ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے۔ خود تو بھائی ٹھیک ہے، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، روزے دار ہیں، لیکن اپنی اولاد کو بھی نمازی بنایا، کبھی اپنی بیوی کو بھی نمازی بنایا، اپنے بچوں کو نمازی بنایا، محلے والوں کو بنایا۔ میرے دوستو، یہ اصل چیز ہے، اس کی طرف توجہ دیجئے۔ اور نبی کی جو محبت ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی، وہ محبت کیسی محبت آپ نے دیکھی کہ ایک ایک صحابی اللہ کے نبی کے لیے قربان۔ اللہ کے نبی بدر میں، میدان بدر سجا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کیا تم لڑنے کے لیے تیار ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ حکم کیجئے، ہم آگ کے دریا میں بھی کودنے کے لیے تیار، آگ کے دریا میں بھی ہم کودنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک محبت وہ تھی، اور آج کی محبت میرے دوستو، ہماری محبت ایسی محبت کہ محبت بھی جس پہ شرما جائے، محبت یہ لفظ بھی رسوا ہو جائے کہ ایسی محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں۔ میلاد النبی کے نام پہ نبی کا برتھ ڈے منانا، نبی کا پیدائش کا دن منانا، میرے دوستو اگر خوشی ہوئے، نبی کی پیدائش کی خوشی ہے، ضرور ہونی چاہیے، ضرور خوش ہوئیے۔ اس لیے خوش ہوئیے کہ ان کے آنے سے ہمیں نجات ملی، ان کے آنے سے ہمیں قرآن ملا، ہمیں سب کچھ دولتیں ملی۔ لیکن اس میلاد النبی کے نام پہ جو خرافات ہو رہے ہیں میرے دوستو، یہ اسلام نہیں، اللہ کی قسم یہ اسلام نہیں ہے۔ جو خرافات ہو رہے ہیں،
گانے بجانے، ناچ گانا ہو رہا ہے، قمقمے لگا دیے، لائٹنگ لگا دی، بچے ریلیاں نکال رہے ہیں، اور کیسی ریلیاں؟ چہرے پہ عرش لگا لیا، نبی کے عاشق جا رہے ہیں، اور بال کیسے ہیں؟ جانوروں کی طرح۔ جس اللہ کے نبی جس بال کو رکھنے سے منع فرمایا ہے، وہ بال رکھ کے عاشق نبی بنے ہوئے، وہ بال رکھ کے عاشق نبی بنے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، ایسا عشق کام آنے والا نہیں کام آنے والا۔ عشق کے بغیر ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے۔ حب نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا لازمی جز ہے۔ اگر محبت نہیں تو ہماری نجات نہیں، ہماری کامیابی نہیں۔ لیکن محبت کا یہ مطلب نہیں کہ خالی زبانی محبت۔ فون پہ اگر ایک مرتبہ گرل فرینڈ یہ بول دے کہ تمہارے یہ کپڑے اچھے نہیں دکھ رہے، تو آدھے گھنٹے میں چینج ہو جاتے اس کی، تو آدھے گھنٹے میں 15 منٹ میں وہ کپڑے چینج کر لیتا ہے، موبائل تبدیل کر لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے۔ کس کی محبت؟ اس کی محبت جو دنیا میں چند گھنٹے کے لیے آئی، خود بھی چند گھنٹے کے لیے، چند دنوں کے لیے مرنا ہے، سڑنا ہے، ختم ہونا ہے۔ اس کی محبت میں اتنا دیوانہ، اور نبی کی محبت میں نہیں، وہ صرف زبانی رہنے دو بس، وہ زبانی چل۔ یہ میرے دوستو یہ نہیں چلتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کو یادگار اس طور پر بنائیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں نبی کے زندگی کو داخل کریں گے۔ اسوہ، نمونہ جو اصل چیز ہے، آئیڈیل جس کو کہتے ہیں، وہ بات کو سمجھیے کہ نبی کس بات کا نمونہ تھے۔ یہ سوال ہمیشہ یاد رکھیے اور اپنے آپ سے جواب تلاش کرتے رہیے کہ نبی کو نمونہ بتایا گیا تو کس بات میں بتایا گیا، کس چیز میں نمونہ بتایا گیا۔ یہ ڈھونڈتے رہیے، جواب ملتا جائے گا، ملتا، زندگی کے ہر لمحے پہ جواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ سے سچی محبت اور سچا عشق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔